بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ کے اسوہ حسنہ کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ کے اسوہ حسنہ کو بیان فرمایا گیا ہے، آپ کی سنتوں کو، آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ اس اسوہ حسنہ کو پڑھ کر اور سن کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حالات میں اس کے لحاظ سے تبدیلی لانے کی توفیق بخشے۔ یہ ہے مقصود سارا۔ تو یہ عنوان ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کی عظیم سنتوں میں سے ایک سنت اور آپ کے اخلاق حسنہ میں سے ایک عظیم خلق، آپ کی عادات میں سے ایک عظیم عادت سخاوت تھی۔ سخاوت کے معنی یہ کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا وہ کسی صحیح مصرف پر خرچ کر کے آدمی خوشی محسوس کرے، یہ ہے سخاوت۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو سخاوت تھی وہ اس کائنات میں کسی شخص کے لیے کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، جس درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سخاوت عطا فرمائی تھی۔ اس کے کچھ واقعات حضرت والا نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ پہلے میں وہ واقعات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی توضیح تھوڑی انشاءاللہ تشریح عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول تو تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، کوئی بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کہ خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے اور عطاؤں میں بادشاہوں کو شرمندہ کرتے تھے۔ اپنی حیات طیبہ اگر دیکھو تو انتہائی سادہ، مکان بھی پکا نہیں اور بستر بھی معمولی، تکیہ بھی معمولی، لباس بھی عام طور سے معمولی انداز کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک تھا اس کے اوپر ایک بالا خانہ بنا ہوا تھا، اوپر کا ایک کمرہ تھا جس میں سیڑھی چڑھ کر جانا ہوتا تھا۔ عام طور سے تو قیام نیچے رہتا تھا گھر میں، لیکن کبھی خاص مواقع پر آپ کا اس اوپر کے کمرے میں بالا خانے میں بھی قیام فرمانا منقول ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی، اس کی وجہ سے اوپر مقیم رہے تھے۔ ایک مرتبہ اور بھی اپنے ازواج مطہرات سے کو کچھ ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے اوپر تشریف لے گئے تھے۔ تو وہاں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اندر داخل ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر آپ کے اس بالا خانے میں، تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو عجیب منظر نظر آیا کہ ایک تو آپ لیٹے ہوئے تھے ایک ایسے بان کی
چارپائی پر جس پر کوئی گدا بھی پڑا ہوا نہیں تھا، ننگی چارپائی، اور آپ کی جو ردائے مبارک تھی جو اوپر کے حصے میں پہنا کرتے تھے وہ بھی اتری ہوئی تھی، تو اسی حالت میں اس چارپائی کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو چارپائی کے جو بان تھے ان کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر نظر آ رہے تھے۔ اگر آدمی کوئی ننگی چارپائی پر ننگا لیٹ جائے بغیر کپڑے کے تو بانوں کے نشان انسان کے جسم پر نظر آئیں گے۔ تو اس حالت میں نے دیکھا کہ وہ بان، اب چارپائی الفاظ تو اس میں یہ آئے ہیں حدیث میں کہ وہ چٹائی کے نشان تھے، چٹائی کے اندر جو نشان ہوتے ہیں وہ آ گئے تھے۔ اب وہ پتہ نہیں چارپائی کے اوپر تھی وہ چٹائی یا زمین پر تھی، بظاہر زمین پر ہوگی، شاید چارپائی کا ذکر نہیں ہے وہاں پر۔ تو اس چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی کے اندر جو نشان ہوتے ہیں نا وہ آپ کے جسم مبارک پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ تو آپ کی حالت تھی جس حالت میں نے آپ کو دیکھا۔ چاروں طرف نظر دوڑائی تو دو ایک کھالیں پڑی ہوئی تھی، یعنی کسی جانور کی خشک کھالیں، وہ کچھ پڑی ہوئی تھی، اور کچھ تھا نہیں سارے کمرے میں سوائے اس چٹائی کے اور ایک دو کھالیں پڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو یہ پیشکش بھی کی گئی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، اتنے دونوں جہانوں کے سردار اس حالت میں ہیں، اور قیصر و کسریٰ روم اور ایران کے جو بادشاہ ہیں وہ کیسی کیسی محلات میں رہ رہے ہیں، ان کے کیسے شان و شوکت ہے، کیسے عالی شان ان کے رہائش کے گھر ہیں، اور کیا کچھ تعیش کے سامان ان کو میسر ہیں، اور دونوں جہان کے سردار اس حالت میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے عرض کیا یعنی اپنے تاثر کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کر دیا کہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے، اور میں سوچتا ہوں کہ قیصر و کسریٰ کس حال میں ہیں اور دونوں جہان کے سردار کس حال میں ہیں۔ تو کیا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے، سنتے ہی فوراً فرمایا اب فی ھذا انت یا ابن الخطاب، ارے خطاب کے بیٹے کیا اس سوچ میں پڑے ہوئے ہو، اس سوچ میں پڑے ہوئے ہو کہ ہماری حالت جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے وہ اس جیسی ہو جائے جیسے قیصر و کسریٰ کی ہوتی ہے۔ تلک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، العیاذ باللہ، کہ وہ تو وہ لوگ ہیں جن کی اچھائیاں یعنی جن کے اچھے حالات اللہ نے دنیا میں جلدی دے دیے ہیں، دنیا میں دے دیے ہیں کہ اب جتنا مزہ اڑانا ہے اڑا لو، یہاں پر جتنے عیش کرنے ہیں یہاں پر کر لو، جتنی دولتیں سمیٹنی ہیں یہاں سمیٹ لو، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ تو ان کو جو کچھ اچھی چیزیں ملنی تھیں، دولت، عزت، شہرت اور عیش آرام، جو کچھ انہیں ملنا تھا وہ دنیا میں جلدی دے دیا گیا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ تم یہ چاہتے ہو کہ وہ صورت ہماری بھی بن جائے کہ ان جیسے ہم ہو کے رہ جائیں؟ آپ نے اس پر تنبیہ فرمائی، کیوں تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا؟ تو خود کی زندگی تو اتنی سادہ، اور صرف اتنی سادہ نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کے ایک دن کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں۔ جانتے تھے کہ اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، اس امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ جن کی زندگی فقیرانہ ہوگی، جن کو کھانے کو میسر نہیں آئے گا، جن کو بھوک لگا کرے گی۔ تو اگر میں پیٹ بھر کر ہمیشہ کھانا کھاؤں گا تو وہ کبھی سوچیں گے کہ ہمارے پیغمبر تو بڑے مزے کر گئے اور ہم فقر و فاقے کی حالت میں ہیں۔ تو وہ امت کے غریبوں اور فقیروں کی برادری میں شامل ہونے کے لیے، امت کے غریبوں فقیروں کی برادری میں شامل ہونے کے لیے، کہ ان کے دل میں کبھی ایک خیال نہ آئے کہ ہم تو فقر و فاقہ سہ رہے ہیں اور ہمارے پیغمبر جو ہے مزے اڑا کر چلے گئے۔ اس لیے دعا بھی یہ فرمائی کہ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر ہی زندہ رکھیے، مسکین بنا کر ہی مجھے موت دیجئے، اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر بھی کیجئے۔
کیا مقام ہے اس ذات عالی کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے آگے خزانے ڈھیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے فرشتوں نے پیغام دیے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے پاس پیش کر دیا جائے۔ کہتے ہیں نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن کھاؤں ایک دن نہ کھاؤں، میں اپنے فقیروں، میں اپنے غریبوں کی برادری میں شامل ہوں، غریبوں کی برادری میں میرا نام شامل ہو، اور امیروں میں، غریبوں میں ہو، تاکہ ان کو کبھی حسرت نہ ہو۔ کیا مقام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی حیات طیبہ، سادگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے ہم، 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی 3 مہینے گزر جایا کرتے تھے، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، آگ نہیں جلتی تھی۔ پوچھا کہ آگ نہیں جلتی تھی، گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کہ بس 2 چیزیں ہوتی تھیں، الاسودان التمر والماء، کھجور اور پانی۔ کھجور کھا لی، پانی پی لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کوئی سالن نہیں بن رہا، کوئی روٹی نہیں بن رہی، کوئی آگ نہیں جل رہی، کوئی کھانا نہیں پکایا جا رہا، 3 مہینے تک نہیں کھانا پک رہا۔ ساری زندگی گندم کی روٹی تناول نہیں فرمائی، گندم کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی کبھی۔ کاہے کی روٹی؟ جو کی روٹی کھاتے تھے۔ اور فرماتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا خبز لہ مرقق، کبھی چپاتی نہیں بنائی گئی، پتلی روٹی کبھی نہیں بنائی گئی، لا خبز لہ مرقق۔ اور نہ کبھی آپ نے کسی چھوٹی پیالیوں میں، جیسے اچار چٹنی وغیرہ ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں جس سے کہ ذرا بھوک کھلتی ہے اور کھانے میں مزہ آتا ہے، کبھی ایسی پیالیوں میں کھانا نہیں کھایا۔ تو خود کی حیات طیبہ تو ایسی سادی، کھانا سادہ، رہائش سادہ، بستر ہے تو ایسا ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر مبارک کے دوہرا کر کے بچھا دیا کہ تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا نسبتاً آرام ملے۔ تو اگلے دن فرمایا کہ تم نے میرا بستر دوہرا کر کے بچھا دیا، اس سے مجھے نیند گہری آ گئی، تو جس وقت میں اٹھا کرتا تھا، بیدار ہوا کرتا تھا، اس وقت بیدار نہیں ہو پایا۔ ایسا مت کرو، جیسے ایک گہرا ہی بستر رہنے دو۔ تو ایسی حیات طیبہ، سادہ، فقیرانہ، درویشانہ، ایسی حیات طیبہ، لیکن جب دوسروں کو دینے پر آئیں، جب دوسروں کو دینے کا مرحلہ آئے تو خزانے بہا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ فرما رہے ہمارے کہ کوئی بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا کہ خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے اور عطاؤں میں بادشاہوں کو شرمندہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ نہایت سخت احتیاج کی حالت میں ایک عورت نے چادر پیش کی اور سخت ضرورت کی حالت میں آپ نے پہنی، اسی وقت ایک شخص نے مانگ لی، آپ نے مرمت فرما دی۔ نہ کہنے کا تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص کچھ مانگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں، یہ نہیں، اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو واقعہ صحیح بخاری میں ہے، واقعہ یوں ہوا تھا کہ خاتون جو ہیں وہ بڑی محبت سے، بڑے شوق سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر بن کر لائیں، اچھی، اپنے خاص محبت سے بنی تھی، خود ہی اپنے ہاتھوں سے، اور پیش نظر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں، آپ ذی وطن فرمائیں تو مجھے اس کا ثواب ملے۔ تو وہ لے کر آئی، آپ نے اس کو اس طرح لیا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے محتاجن الیہا، جیسے آپ اس کے ضرورت مند تھے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ واقعی اس وقت میں آپ کے کپڑے بدلنے کی ضرورت تھی، اور جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کی ضرورت تھی کہ اس کو بدل کر کوئی نیا کپڑا لیا جائے، نئی چادر لی جائے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ محتاج تھے، یعنی آپ ضرورت مند تھے اس چادر کے۔ تو جب اس خاتون نے پیش کی تو آپ نے بڑے شوق سے اور قدر سے اس کو لیا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ
اس کا دل خوش کرنے کے لیے یہ فرماتے بھائی تم یہ اچھی چیز لے کر آؤ، میری ضرورت کی چیز تھی، تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے کہ میں لایا تھا تو واقعی میں حضور نے اس کی قدر فرمائی۔ تو بہرحال ضرورت کی حالت میں لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا۔ تو اب ظاہر ہے جو خاتون لے کر آئی تھی تو اس کی خواہش تھی کہ آپ اس کو پہنے، آپ نے زیب تن فرمائی، پہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہنا تو اسی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک صحابی نے دیکھ لیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی اچھی چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے، مجھے دے دیجیے۔ ابھی یعنی حاجت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، پہنا بھی ہے آپ نے شوق سے، اور اتنے میں پہن لیا، پوچھ لیا، مانگ لیا کسی نے کہ حضرت مجھے دے دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بھائی لے جاؤ، وہ چادر اس کو عطا فرما دی۔ کہنے والوں نے ان سے کہا کہ بھائی تم نے بھی عجیب کام کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر آئی تھی، آپ کو پسند بھی تھی، آپ کی حاجت، آپ نے اس پر کی طرف حاجت بھی ظاہر کی، اور تمہیں پتا ہے کہ حضور سے جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو کبھی آپ نہ نہیں کرتے، تم نے ایسے مانگ لی اس کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی مانگ تو لی میں نے، لیکن میں نے اصل میں اس لیے مانگی، میں اس کو پہننا مقصود نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ میں اس کو اپنا کفن بنا کے رکھوں گا کہ جب کوئی میری موت ہو تو میرے کفن میں یہ چادر استعمال ہو، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پڑی ہوئی چادر ہے، میں اس کو اپنے کفن میں استعمال کروں۔ چنانچہ پھر انہوں نے اپنے کفن میں استعمال کی۔ بہرحال انہوں نے جس مقصد سے بھی لی، صحابی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عشق کا ایک مقتضا تھا جو انہوں نے پورا کر لیا۔ اور لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئی ہے نئی چادر، ضرورت بھی ہے اور پہن بھی لی ہے، مانگنے والے نے مانگ لی تو آپ نے عطا فرما دی۔ تو کون ایسی سخاوت؟ کوئی دوسرا ہو تو بھائی کہ خدا کے بندے 1-2 دن تو مجھے پہننے دو، 2-4 روز تو پہن لوں، یہ پھر لے لینا مجھ سے آج ہی فوراً کے فوراً۔ لیکن وہاں تو نا کا سوال ہی نہیں تھا، یہ سخاوت عطا فرما دی۔ آپ قرض لے کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے، اور قرض خواہ کے سخت تقاضے کے وقت کہیں سے اگر کچھ آ گیا اور ادائے قرض کے بعد بچ گیا تو جب تک وہ تقسیم نہ ہو جائے گھر میں تشریف نہ لے جاتے تھے۔ بالخصوص رمضان مبارک کے مہینے میں اخیر تک بہت ہی فیاضی کا مظاہرہ فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 مہینے کی فیاضی بھی اس مہینے کی فیاضی کے برابر نہ ہوتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایسے ہوتے کالریح المرسلہ، جیسے ہوائیں چل رہی ہوں سخاوت کی رمضان کے اندر، جو آ رہا ہے کچھ لے کے جا رہا ہے، جو آ رہا ہے کچھ لے کے جا رہا ہے۔ اور اس مہینے میں بھی جب رسول حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ کو کلام اللہ سناتے، اس وقت آپ بھلائی اور نفع آسانی میں تیز بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ ترمذی کی حدیث سے نقل فرمایا گیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 90,000 درہم آئے، 90,000 درہم۔ اس وقت جب یہ لکھی جا رہی تھی تو اس وقت حضرت نے لکھا، شاید شیخ الحدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس کے تقریباً 20,000 روپے زیادہ ہوتے ہیں، اب تو بہت زیادہ ہوں گے، 90,000 درہم کہیں سے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بورے پر ڈلوا دیے، بورے پر ایک بوریا تھا، اس کے اوپر ڈلوا دیے بھائی سارے 90,000 تک، اور وہیں پڑے سب تقسیم کرا دیے، ایک بھی نہیں بچا۔ ختم ہونے کے بعد ایک سائل آیا، اس نے حضور سے کچھ مانگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ رہا نہیں، تم کسی سے میرے طرف سے قرض لے لو، جب میرے پاس ہوگا میں وہ ادا کر دوں گا۔ کچھ مانگنے، یہ 90,000 درہم تو بیٹھے ہی ختم ہو گئے تھے۔ سائل آیا کہ جب مجھے کچھ ضرورت ہے، مجھے کچھ عطا فرمائیے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی اب میرے پاس تو رہا نہیں کچھ، البتہ تم ایسا کرو کسی سے قرض لے لو اور میرے نام سے لے لو، یعنی یہ کہہ دو کہ یہ قرضہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں گے، میرے نام سے لے لو۔
اور جب میرے پاس کچھ آئے گا تو میں تو وہ تمہارا قرضہ ادا کروا دوں گا۔ اللہ، یہاں تو حدیث مختصر نقل کی ہے، لیکن دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میری طرف سے قرض لے لو اور میں ادا کر دوں گا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنے ذمے قرض لے رہے ہیں اس کی خاطر، اور کیا یہ جب یہ شخص جو ہے اگر واقعی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ کے اوپر کچھ واجب تو نہیں ہے کہ ضرور اس کو دیں جب آپ کے پاس نہیں ہے؟ تو یہ کیا ضروری ہے کہ آپ دوسروں سے قرض لے کر اس کو دیں، خود مدیون بن جائیں، خود مقروض بن جائیں اور ان کو دیں؟ یہ کیا ضروری ہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بھروسے پر دے دیا کرو، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، عرش والے سے کبھی کمی کرنے کا اندیشہ نہ رکھنا۔ عرش والا جب کسی کو دیتا ہے تو خوب دیتا ہے، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کوئی شخص چاہتا ہے دینا، تو وہ عرش والے کے ہاں کوئی دینے میں کمی نہیں ہوتی۔ لا تخش من ذی العرش اقلالا، اسے کمی کا اندیشہ نہ رکھنا۔ کیا مطلب کہ جب اس نیت سے میں نے کہا اس سے کہ میں اس کی ضرورت پوری کر دوں اور اس کے لیے قرض لے لوں اور قرض لے کر اس کو ادا کر دوں، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ادا فرما ہی دیں گے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھی تھی، مانگنے والے کو کبھی محروم نہیں فرماتے تھے، تو صحابہ کرام کا بھی یہ قصہ تھا۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ من ادان دینا یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے ذمے کوئی ادھار لے لے، کوئی دین لے لے، اور لینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، خوش کرنا ہو، تو اور دینے کا ارادہ بھی ہو کہ جب مجھے ملے گا تو میں دے بھی دوں گا، ادا کروں گا، اور اللہ کی رضا کی خاطر کوئی قرضہ لے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دین ضرور ادا کروا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ادا کروا دیتے ہیں۔ اس واسطے حالانکہ عام حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لینے کو پسند نہیں فرمایا، یا کسی کا مدیون بننے کو پسند نہیں فرمایا کہ خام خواہ اپنے ذمہ میں دینداری کو کر لو بلا وجہ، یا کسی معمولی معمولی کام کے لیے اپنے آپ کو دیندار بنا لو، یہ پسند نہیں کیا۔ جو شخص کے مدیون ہو کر مرے اور اس کے پاس ترکے میں کچھ ہو نہیں، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو مدیون بننا یعنی کسی کا دیندار بننا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا اور اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن کسی کو دینے کی نیت سے، کسی کی حاجت پوری کرنے کی نیت سے آدمی یہ کرے کہ چلو بھائی انشاءاللہ مجھے تو پاس کچھ نہ کچھ پیسے آ جائیں گے تو میں اس وقت یہ دین ادا کر دوں گا، اس نیت سے اگر کوئی لے تو دینے کی نیت بھی ہو، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ بہت کثرت سے لوگوں کو دینے کے لیے پیسے لے لیتی تھی، قرض لے لیتی تھی، اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ خود کے ذمہ بہت قرض ہو جاتا تھا، پھر ادا کر دیتی تھی، پھر لے لیتی، پھر لوگوں کی حاجتیں پوری کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عائشہ کے بھانجے بھی تھے، حضرت اسما کے بیٹے تھے، حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، جب وہ خلیفہ بنے تو چھوٹے تھے بچے، یعنی ان کے حضرت عائشہ کے تو اولاد کے برابر تھے، تو جب یہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ سے کہ آپ یہ کیا کرتی ہیں کہ لوگوں سے قرضے لے کے دوسروں کی حاجتیں پوری کرتی ہیں، خود اپنے اوپر اتنا وہ قرضہ چڑھا لیتی ہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے بات مانی نہیں، پھر ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہہ دیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہ اچھا میں اب یہ حضرت عائشہ نے بہت زیادہ پیسے اس طرح قرض لینے شروع کر دیے ہیں، میں ان کے ہاتھ
باندھوں گا، ہاتھ باندھوں گا مطلب یہ کہ ان کو مجبور کروں گا کہ یہ قرض نہ لیا کریں۔ تو حضرت عائشہ بڑی ناراض ہوئی کہ میرا بھانجا اور مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو کہہ دیا کہ میں اس سے ملوں گی بھی نہیں، اس کے سے بات بھی نہیں کروں گی۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بڑے شرمندہ بھی ہوئے اور انہوں نے بہت چاہا کہ کسی طرح حضرت عائشہ راضی ہو جائے، تو پھر اس کے لیے حیلہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو تو آنے نہیں دے رہی تھی اس وجہ سے، مجھے کیوں اس طرح کی بات کہی، حضرت عائشہ آنے نہیں دے رہی تھی، لیکن پھر ایک حیلہ یہ کیا کہ کچھ اور لوگ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ناراض نہیں تھی ان سے کہا بھائی تم جاؤ حضرت عائشہ کے پاس اور جا کر ان سے کہو کہ جی ہم آنا چاہتے ہیں، آ جائیں تو میں بھی تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا۔ چنانچہ یہ گئے اور جا کر پوچھا کہ ام المؤمنین ہم اندر آنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں بات چیت کرنے کے لیے، آ جائیں؟ کہ ہاں آ جاؤ، ہم سب آ جائیں جتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آ جاؤ۔ تو اس میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے، تو اس طرح عبداللہ بن زبیر داخل ہو گئے حضرت عائشہ کے پاس، اور اس کے بعد پھر بہت ان کی منتیں کی، بہت خوشامد کی، کہیں پھر جا کر کہیں حضرت عائشہ مانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھر اپنے قسم کا کفارہ بھی دیا، قسم کھا لی تھی کہ میں اس سے بات نہیں کروں گی عبداللہ بن زبیر سے، قسم کا کفارہ بھی دیا۔ خیر، تو غرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس روایت میں یہی ہے کہ جب وہ مانگنے والا آیا، مال ختم ہو چکا تھا، تو فرمایا کسی سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا وہ قرض جب میرے پاس ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اس طرح بھی کرنا چاہے، بشرطے کہ اس بات کا اس کو پورا اعتماد ہو کہ جب پیسے آئیں گے تو میں ادا کر دوں گا، تو اس لیے اگر دوسرے کو دینے کے لیے کچھ قرض بھی لینا پڑے تو اس کی گنجائش ہے۔ پھر فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے فرمایا ہو کہ میں نہیں دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، گھر میں سونا چاندی رکھنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز کے لیے تشریف لائے، نماز کے بعد تیزی سے اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے۔ صحابہ کرام نے جلدی سے جانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ گھر میں کچھ دینار اشرفیاں پڑی رہ گئی تھی، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ دن گزر جائے اس کا اور میرے گھر میں وہ اشرفیاں پڑی ہوئی ہوں، تو میں پہلے ان کو ٹھکانے لگایا پھر آ کر نماز میں شامل ہوگا۔ گھر میں کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، خاص کر ماہ رمضان میں تو بہت ہی سخی ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ اے ابو ذر، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس کوہ احد کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے میرے پاس ایک اشرفی بھی بچی رہے سوائے اس کے جو ادائے قرض کے لیے ہو، تو اے ابو ذر میں اس مال کو دونوں ہاتھوں سے خدا کی مخلوق میں تقسیم کر کے اٹھوں گا۔ یہاں بھی روایت مختصر ہے، پورا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ہم صحابہ کرام بھی ہر گلیرہ رنگ و بوئے دیگر، ہر صحابی کا الگ رنگ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ بھی عاشق زار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور درویش منیش بزرگ تھے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں، خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، تو اچھا، اور میں نے شام کا وقت تھا، میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر، یہ سامنے احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ احد پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں کچھ خیالات آنے شروع ہوئے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ احد پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ تو ایک دم سے میں نے دیکھا کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہے، غروب ہونے کے قریب ہے، اور مجھے خیال ہی آیا کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ احد کے پہاڑ مجھے دکھا رہے ہیں، تو شاید احد کے پہاڑ کے
پیچھے یا اس کے پاس کوئی کام کرانے کے لیے مجھے بھیجنا چاہتے ہیں احد پہاڑ کے پیچھے. اسی واسطے مجھ سے پوچھا کہ پہاڑ نظر آ رہا ہے. اب مجھے خطرہ ہوا کہ یہ سورج تو ڈوبنے والا ہے، اور اگر آپ نے مجھے بھیجا وہاں بہت پہاڑ میں تو سورج کے ڈوبنے سے پہلے میں واپس آ نہیں سکتا، تو کس طرح ہوگا. اس ادھڑ بن میں یہ خیالات میرے دل میں آنے لگے کہ اگر آپ نے مجھے احد پہاڑ پر بھیجا کسی کام کے لیے تو غروب آفتاب سے پہلے میں واپس نہیں آ سکوں گا. تو ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ ابو ذر، اگر یہ سارا پہاڑ احد کا میرے لیے سونا بنا دیا جائے تو 3 دینار سے زیادہ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا. سارا سونا بنا دیا جائے تو جتنے بھی دینار بنیں گے، اس سونے کے جتنے بھی اشرفیاں بنیں گی، ان میں سے کچھ اپنے پاس نہیں رکھوں گا سوائے 3 دینار کے، وہ بھی ارسدھا لدین، جو اس لیے اپنے پاس رکھوں گا کہ کبھی میرے اوپر اگر کوئی مال واجب ہو گیا تو اس میں سے کچھ ادائیگی کر سکوں. باقی کوئی دینار میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، سارے کے سارے کیا کروں گا؟ تقسیم کر دوں گا لوگوں میں. تو اس میں سے ایک بھی میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مسلک ہی یہ تھا. ان کا وہ یہ کہتے ہیں کسی بھی انسان کو 3 دینار سے زیادہ اپنے پاس رکھنا جائز نہیں. اس سے زیادہ اگر آئے گا تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے. لیکن یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بتایا تھا کہ میں ایسا کروں گا، لیکن یہ واجب نہیں کیا کہ دوسرے لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. دوسروں کے اوپر تو یہ کہہ دیا بھائی زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ ادا کر دی تو بس جو شریعت کا حق تھا وہ ادا ہو گیا، باقی اس سے زیادہ خرچ کرنا لازم نہیں. اچھا ہے کہ کرے لیکن لازم نہیں. لیکن خود کا عمل یہ تھا، اگر سارا احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جاتا تو فرمایا کہ میں 3 سے زیادہ نہیں رکھوں گا، اور وہ بھی اس لیے تاکہ اگر کبھی میرے ذمے کسی کا کوئی دین آ جائے تو اس دین کو میں ادا کر سکوں. پھر آگے فرمایا کہ ایک دن رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 6 اشرفیاں تھیں. 4 تو آپ نے خرچ کر دی اور 2 آپ کے پاس بچ رہی. اشرفی جو ہے نا، سونے کے دینار اور اشرفی ایک چیز ہوتی ہے. تو 6 تھیں سونے کی تھیں، 4 خرچ کر دی اور 2 آپ کے پاس بچ رہی. ان کی وجہ سے آپ کو تمام رات نیند نہ آئی کہ 2 اشرفیاں میرے پاس بچی ہوئی ہیں، ابھی تک میں کہیں خرچ نہیں کر سکا، اس کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آئی. اللہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت معمولی بات ہے، 2 دینار ہیں، رات میں گھر میں رہ گئے ہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے، صبح کو ان کو خیرات کر دیجیے گا. حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ. حمیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب رکھا ہوا تھا آپ نے، محبت کا لقب. تو اے حمیرہ، کیا خبر میں صبح تک زندہ رہوں یا نہ رہوں؟ تم کہہ رہی ہو کہ رات میں اگر 2 دینار بچ گئے تو کیا حرج ہے، آپ صبح کو خیرات کر دیجیے گا، لیکن مجھے کیا معلوم، مجھے کیا یقین کہ صبح تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اس لیے پریشانی ہے کہ کس طرح میں نے اپنے گھر میں چھوڑ دیا یہ دینار. ایسی سخاوت روئے زمین پر کسی بھی انسان سے متصور نہیں جیسی سخاوت کا مظاہرہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو سخاوت بذات خود ایک عظیم سنت ہے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے سخاوت. آپ نے انتہا درجے کی سخاوت کر کے ہمیں کم از کم یہ شرم دلا دی کہ میں تو یہاں تک کر رہا ہوں، تم کچھ تو بڑھو، کچھ تو آگے چلو، کچھ تو سخاوت کا مظاہرہ کرو. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اب ہوتی کیا ہے سخاوت، کیسے پیدا ہوتی؟ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اللہ نے زندگی دی تو اگلی مجلس میں عرض کریں گے انشاءاللہ. لیکن خلاصہ یہ سمجھیے کہ سخاوت نام ہے اس صفت کا کہ آدمی
جس جگہ انسان کو خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کر کے دل خوش ہو، یہ سخاوت ہے۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے، جو صحیح محل ہے خرچ کرنے کا، وہاں خرچ کر کے آدمی کا دل خوش ہو، یہ ہے سخاوت۔ خرچ تو کر دیا اور رنجیدہ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، ہائے میرے کیوں کر دیا، سمجھے؟ تو کر بھی بیٹھا بیچارہ، پیسے بھی گئے، خرچہ بھی کیا، اور بعد میں پچھتا رہا ہے کہ کیوں کیا۔ یہ بخل ہے، یہ بخل، یہ کنجوسی ہے۔ اور خرچ کیا اور دل خوش، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی تھی اس کو مجھے اللہ تعالیٰ نے صحیح مصرف میں صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر دل خوش ہو رہا ہے، یہ سخاوت۔ اور خوب سمجھ لو کہ سخاوت ضروری نہیں کہ لاکھوں میں ہوگی تو سخاوت ہوگی، ہزاروں میں ہوگی تو سخاوت ہوگی۔ ارے ایک پیسہ بھی ہوگا اور خوش دلی سے ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، تو ایک پیسہ بھی ہوگا، ایک آنا بھی ہوگا، تو وہ سخاوت ہے۔ اور 1,00,000 ہے اور تنگ دلی کے ساتھ ہے، 1,00,000 ہے اور دکھاوے کے لیے ہے، کوئی ایک دمڑی کے برابر بھی سخاوت اس کو چھو کے بھی نہیں گزری، وہ محض دکھاوا ہے، اس کا کوئی اجر بھی نہیں، کوئی ثواب بھی نہیں، اور کوئی اچھی صفت بھی نہیں۔ تو سخاوت کا مطلب کیا ہوا کہ صحیح مصرف پر خرچ کر کے انسان کو سرور حاصل ہو، الحمدللہ میرا یہ پیسہ صحیح جگہ پر لگ گیا، یہ سخاوت۔ اب اس کا کچھ حصہ واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، کچھ حصہ سنت ہے، کچھ حصہ مستحب ہے، یہ اس کے اندر تفصیلات ہے، لیکن اس کا اصل جو اس کی جڑ ہے وہ یہ کہ مال کی محبت ایسی نہ ہو جو انسان کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے میں رکاوٹ بنے۔ یہ چیز ہے جو حاصل کرنے کی ہے، جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس طرح حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اگر اللہ نے توفیق دی، زندگی عطا فرمائی، تو اگلی مجلس میں اس کی کچھ تفصیلات کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ یا اللہ، تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سے جن لوگوں نے جس کام کے لیے بھی دعا کی درخواست کی ہے، فرمائش کی ہے، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ کسی نے پیغام بھیجا ہے کہ کسی جگہ پیش محمد مولانا اکبر صاحب کا کل آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے آپریشن کو کامیاب فرما۔ ہمارے استاد الکل حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ، دارالعلوم کے بھی اساتذہ طلبہ میں جو لوگ بیمار ہیں، ان کے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں، انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد۔ زیتون ٹی وی